احباب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ جلاء الافہام میں ابن قیم نے بھی سے نقل کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ فرمایا کہ جو بندہ بھی مجھ پہ درود بھیجتا ہے میں اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں، اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حیث کان، فرمایا پڑھنے والا جہاں سے مرضی پڑھے، مدینے میں رہ کے پڑھے، مکے میں رہ کے پڑھے، عرب میں پڑھے، عجم میں پڑھے، دنیا کے جس کونے سے کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اس کا درود و سلام مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے حضور سے یہ سوال کیا، ہم نے یہ کہا بعد وفاتی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ظاہری حیات سے آپ متصف ہیں، آپ ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں، آپ تک پہنچتا ہے، کیا آپ کی ظاہری حیات سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ ہمارے درود کو سنیں گے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نعم بعد وفاتی، فرمایا کہ اے میرے غلاموں، آج اگر کسی کونے سے بھی کوئی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں۔ فرمایا کہ جب میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا تب بھی اگر کوئی میرا امتی درود و سلام پڑھے گا اس کے درود و سلام کو بھی سنوں گا۔ حضور نے بے دلیلی بات نہیں ارشاد فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دلیل نہ بھی دیں، حضور کا قول ہمارے لیے دلیل ہے، حضور کا فرمان دلیل ہے، قرآن کی نص حدیث کا فرمان ہمارے لیے دلیل موجود ہے، لیکن نبی پاک نے دلیل یوں ارشاد فرمائی اور یوں کہیں کہ عقیدہ اہل سنت کو یوں بیان فرمایا، فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا کہ اے میرے امتیوں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، کہا اگر عام بندوں پہ قیاس کیا جائے تو بندہ مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، کہا لیکن جو رب کا نبی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب اس کے جسم اقدس کو زمین کے پاس امانت رکھتا ہے تو زمین پہ حرام فرما دیتا ہے کہ وہ اس کے جسم کو کچھ کہہ سکے۔ اب بھی کسی کو تشفی نہ ہو تو وہ کہتا ہے چلو جی مردہ جسم پڑے ہوئے ہیں آگے تو کچھ نہیں ہے، لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، سند صحیح کے ساتھ ہے روایت، فرمایا کہ اللہ کا نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے اسے رب رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم، فرمایا کہ میں اہل محبت کے درود کو خود سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ تو ایک دفعہ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی، اس میں آپ مختلف عنوانات اور مختلف زاویوں سے اس آیت کو سنتے رہتے ہیں۔ جو میرا موضوع ہے اس حدیث پاک کے اندر بھی جیسا کہ میں نے یہ بیان کر دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی قبر انور میں زندہ ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، ہمارے اکابرین نے، علماء نے، محدثین مفسرین نے اس عقیدے کو جا بجا اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس میں ظاہری آیت کو پڑھا جائے تو آمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے،
اور اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو حیات مصطفیٰ کا تذکرہ بھی ہے۔ رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان فرما دیا کہ ان میں اپنا شانوں والا رسول بھیج دیا ہے۔ یہ تو ہے آمد مصطفیٰ۔ آپ کہیں گے اس میں حیات مصطفیٰ کا پہلو کیسے نکلتا ہے؟ ایک چیز مختصر انداز سے آپ کے سامنے عرض کروں گا، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حیات مصطفیٰ کا پہلو اس سے یوں نکلتا ہے کہ رب نے فرمایا من اللہ علی المؤمنین، میں نے احسان کیا ہے۔ رب نے کوئی احسان جتلایا نہیں۔ رب نے یہ نہیں فرمایا میں نے آنکھیں دی احسان کیا، پاؤں دیے احسان کیا، زندگی دی احسان کیا، نعمتیں دی احسان کی، نہ، شکر کی طرف ہمیں دعوت دی ہے رب نے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو، لیکن کسی نعمت پہ رب نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے تم پہ احسان کر دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف وہ نعمت ہیں جن کے متعلق رب نے فرمایا میں نے احسان کر دیا ہے۔ میں اگر عمر دراز صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ جی آپ کو میں موبائل گفٹ دیتا ہوں، یہ موبائل استعمال کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد میں کہتا ہوں جناب اب یہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک یہ کہیں جی ماشاءاللہ بھیا احسان کیا، انہوں نے دیا مجھے تحفہ، اور بالخصوص احسان تب ہوتا ہے جب ضرورت ہو۔ تو رب فرما رہے کہ احسان کیا تو گویا رب یہ بھی بتا رہا ہے کہ اے مومنو ان کے بغیر تمہارا چارہ نہیں، ان کی ضرورت تمہیں تھی۔ ان سے کنارہ کشی کہا کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، کہا یہاں پہ تو وہ دربار ہے، ضرورت ہے، تو احسان تب ہوتا ہے۔ تو میں اگر انہیں دے دوں ان کی ضرورت کے وقت موبائل انہیں ضرورت ہو، پھر ہفتے بعد یہ لوگوں کو کہتے ہیں احسان ہو گیا احسان ہو گیا، میں کہوں جناب عمر بھائی واپس کریں موبائل، یہ کہیں گے چنگا احسان ہوئے، یہ لوگوں کو کہیں گے شاید میسج کر کے بتائیں یار الٹ ہو گیا صاحب۔ احسان احسان تب تک رہتا ہے جب نعمت میں بقا ہو، جب نعمت باقی رہے تو احسان ہوتا ہے۔ اگر احسان میں سے آپ نعمت ہی واپس لے لیں تو کوئی اسے احسان نہیں کہتا۔ تو جب رب نے کہا کہ میں نے محبوب بھیج کر احسان کیا تو گویا رب یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں تم نے اپنا محبوب بھیج دیا، اب احسان کر دیا، اب تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول آ گیا، اب یہ مرا نہیں، میں نے اس کو حیات جادوانی عطا فرما دی ہے۔ کہا کہ احسان ہے یہ، تو واپس لینا تو احسان کی پھر کاٹ ہو جائے گی، پھر احسان نہ رہا۔ تو رب نے دے دیا پھر واپس نہیں لیا، کہا اے میرے محبوب کے غلاموں اب یہ جو میں نے تمہیں شانوں والا رسول دے دیا اب تمہارا کیا کام ہے؟ اما بنعمت ربک فحدث، اب لوگوں کو بتاؤ کہ ہم پہ احسان ہو گیا، ہم پہ احسان ہو گیا کہ ہم میں رب نے شانوں والا رسول بھیج دیا۔ کیوں جی اگر ہم یہ کہیں کہ احسان ہو گیا پھر ہم یہ ساتھ کہیں جی رب نے رسول رے بھی لیا ہم سے، تو پھر احسان تو نہ رہا، کیونکہ احسان کے اندر نعمت کی بقا ضروری ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور بقا مانیں گے تب یہ احسان کی تکمیل ہوگی۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ پھر یہاں پہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ آپ سند صحیح کے ساتھ ایک روایت لے کے آپ نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، آپ نے فرمایا کہ یہ بات ذہن میں رکھو، حضور نے فرمایا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سند صحیح سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، سند صحیح کے ساتھ۔ سند صحیح اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں صرف کہہ رہا ہوں، روایتوں میں موجود ہے، اس کی صحیح سند ہم ثابت بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جوان طبقہ جانتے ہیں کئی لوگوں نے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں کہ جی صحیح تو ہمارے پاس ہی ہے، دوسروں کے پاس ہے ہی کوئی صحیح حدیث نہیں، تو سند صحیح کے ساتھ روایت موجود ہے۔ اور پھر میری بالکل گفتگو جو ہے وہ مختصر ہوگی، 5 منٹ آپ کے سامنے مزید بات کروں گا۔ ایک دو دلیلیں اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ شہید کہتے ہیں جی وہ کیا ہے؟ زندہ ہے مردہ؟ کیا ہے؟ اتنی زندگی ہے اس کی، رب نے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہا مردہ گمان بھی نہیں کرنا، حتیٰ کہ رب نے ہمارے گمانوں پہ پکڑ نہیں رکھی، رب نے بس اتنا فرمایا کہ ہاں عزم کر لو گے گناہ کا تو پھر ایک گناہ لکھا جائے گا، لیکن ویسے اگر گناہ کا خیال آ گیا، گمان آ گیا تو اس کے اوپر گناہ نہیں لکھا جاتا، حدیث میں موجود ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ویسے خیال آ جانا۔ لیکن فرمایا کہ عام جتنے بھی گناہ ہو
ان کا ذہن میں خیال آ جائے تو پکڑ نہیں، لیکن شہید کو اگر کوئی مردہ کہے گا تو اس کو پکڑوں گا. اتنی حیات اس کی ہمیں بیان کی. پھر ساتھ ہی ہم یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا رب نے جن پہ انعام کیا ہے وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں. شہداء تیسرے درجے میں ہیں. تو میں نے کہا جب تیسرے درجے والے کی حیات کا یہ عالم ہے کہ رب فرماتا ہے مردہ گمان بھی نہیں کرنا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا کیا عالم ہوگا؟ تیسرے درجے کی حیات ان کا یہ عالم ہے کہ رب کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. اور قرآن سے کہیں، قرآن کہتا ہے ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. رب نے فرمایا عام تو شہید کی حیات سے اب کہیں گے جی یہ کیسے ہو گیا بھائی، ایسے کیسے حیات ثابت ہو سکتی ہے، بڑا درجہ کیسے؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اگر شہید مر جائے تو شہید کی بیوی سے کوئی اور عدت کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہے، حلال ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کو اذیت نہ دو، اگر وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ پوری امت کے لیے کسی کے لیے حلال نہیں رہتے. فرمایا کہ حلال نہیں کہ کوئی ان کے ساتھ نکاح کرے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی کے عقد میں کوئی عورت موجود ہو تب ہی نکاح نہیں ہو سکتا. تو جب مصطفیٰ کریم دنیا سے چلے بھی گئے ان کا رشتہ ازدواج ختم نہیں ہوا، یہ دلیل ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو جی، یا تو زندہ کو کہتے ہیں. میں نے کہا زندہ مانتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں. مردہ کہا کس نے؟ جو مردہ کہے وہی مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جب احمد رضا نے دیکھا نا، اب کیا جو سامنے دیکھ لے وہ کیسے مردہ کہے؟ جب امام اہل سنت نے سامنے دیکھا نبی پاک کو، جب تاجدار گولڈا نے سامنے دیکھا مصطفیٰ کو، تو وہ کیسے مردہ کہہ سکتے تھے؟ وہ تو یہی کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب کیسے وہ مردہ کہیں؟ وہ سامنے دیکھ لیا، ظاہری حیات میں دیکھا، آنکھیں باندھ نہیں، خواب کی باتیں نہیں. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، اتنے بڑے محدث ہیں، آپ کو 70 دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری حیات میں سامنے جاگتی حالت میں دیدار ہوا. جو ایسے دیکھا ہو جس نے، وہ کیسے کہے کہ مردہ ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قید پڑ گیا. سند صحیح کے ساتھ اس روایت کو مختلف علماء لے گئے. امام ابن حجر اسقلانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا، امام بہقی نے اس کو صحیح قرار دیا. روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، اور قحط کی کیفیت اتنی بدحالی ہو گئی کہ اس وقت لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، لوگ مرنا شروع ہو گئے، جانور مرنا شروع ہو گئے. ایک غلام حضور کا وہ سرکار کی بارگاہ میں گیا، قبر انور کے پاس جا کے کہتا یا رسول اللہ اسقی لامتک، استسقی لامتک، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے. حضور دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، قبر انور کے سامنے جا کے ایک امتی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ. میں نے کہا اس نے بتا دیا سرکار کی زندگی کے بعد بھی حضور کو یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں. استسقی لامتک، اپنی امت کے لیے پانی طلب کیجئے، بارش مانگیے. فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، ہلاک ہو رہی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یوں استغاثہ کر کے وہ جا کے رات کو سویا. سوتا کیا ہے؟ اس کا مقدر جاگ اٹھا. مصطفیٰ کریم خواب میں تشریف لے آئے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، تو نے ہم سے پانی مانگا تھا. جناب عمر کا دور ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ، فَأَخْبِرْهُ السَّلَامِ، ان کو میرا سلام دینا اور انہیں یہ خبر دینا اِنَّكُمْ مُسْتَقِيمُونَ، اللہ تمہیں بارش عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں بارش عطا فرمائے گا. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں نبی کو کیا پتا کل کیا ہوگا. میں نے کہا وہ تو دنیا سے جانے کے بعد غلاموں کو کہہ رہے ہیں آگے بارش ہونے والی ہے. یہ ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہا کہ میرا محبوب وہ ہے جس کو میں نے غیب کا علم بھی دیا اور پھر ان میں بخل بھی نہیں رکھا. وہ سب کو غیب کی خبریں دیتے ہیں، بخیلی نہیں رکھی. تو اب حضرت عمر کے پاس آئے. حضرت عمر تو وہ ہیں کہ شیطان دیکھ کے رستہ بدل لے. حضرت عمر وہ ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ شیطان حق کے لیے بولتا ہے. اپنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نے فرمایا کہ عمر کی تلوار کبھی بھی
کسی اہل ایمان کے اوپر نہیں اٹھ سکتی، ایماندار کے اوپر نہیں اٹھ سکتی۔ مصطفیٰ کی حدیثیں موجود ہیں، حضرت عمر کی یہ شان بیان کی، شیطان دور بھاگے۔ میں نے کہا یہاں پہ اگر شرک ہو رہا ہوتا، یہاں پہ بدعت ہو رہی ہوتی، یہاں پہ کوئی نافرمانی رسول اللہ کی ہو رہی ہوتی، یہاں پہ کوئی شیطانی کام ہو رہا ہوتا، تو حضرت عمر اس کو کہتے او کس کا سلام لایا، خوابوں کی کوئی تھوڑی ہوتی ہیں باتیں۔ حضرت عمر نے اس کی بات پوری سنی بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلام بھی قبول کیا، رونے لگ پڑے کہ مصطفیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ اور پھر حضرت عمر کے دور میں بارش بھی ہوئی، اتنی بارش ہوئی، روایتوں میں آتا ہے کہ بارش کی وجہ سے جتنا قحط پڑا تھا سارا دور ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت عمر نے مہر یہ سخت فرما دی، فرمایا اس ایک روایت کے اندر حضرت عمر عقیدے دو تین دے گئے، فرمایا کہ نبی حیات ہیں، نبی زندہ ہیں، اور ان کے اس پردہ فرما جانے کے بعد بھی قبر انور سے استغاثہ بھی جائز ہے، مدد بھی مانگی جا سکتی ہے، اور حضور کو دنیا سے جانے کے بعد یا رسول اللہ کہہ کے بلایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ حضرت عمر نے خود موریں لگا دی ہیں، اب ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ اور پھر ایک آخری روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام آجری رحمۃ اللہ علیہ شریعہ کے اندر اس کو سند صحیح کے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ اس روایت پہ میں اختتام کروں گا اس اپنے جملوں کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما چکے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہونے والا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس آپ خواہش کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا، میری روح نکل جائے گی، تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میری میت کو، میرے جسد خاکی کو تم نے سرکار کے روزے کے سامنے رکھ دینا ہے، اور کہا کہ تم لوگوں نے استغاثہ اور دعا کرنی ہے۔ بعض روایتوں میں مولا علی سے یہ کہا، مولا علی سے یہ کہا۔ حضرت صدیق اکبر آپ کا جب روح نکل گئی، وصال ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے کہ اہل خانہ آپ لے کے جاتے ہیں قبر انور کے سامنے، دروازہ بند ہے، اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا یہ غلام صدیق اکبر یہ خواہش رکھتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے حضور کے ساتھ دفنا دینا، لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کی طرف سے اجازت ہوئی تو تب اندر دفنانا، اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفنا دینا۔ اب اتنے جملے پورے ہوئے، کہتے ہیں روزہ رسول کا دروازہ کھلا، اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ روزے کا دروازہ کھلتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کہا یار کو یار سے ملا دو۔